محترم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دو تین اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، پھوٹنے لگتی ہے پھر امید کی کرنیں نئی، پھوٹنے لگتی ہے پھر امید کی کرنیں نئی، خواب آنکھوں میں جگاتی ہیں سنہری جالیاں، خواب آنکھوں میں جگاتی ہیں سنہری جالیاں، اور اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک، اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک، دل میں جب بھی جگمگاتی ہیں سنہری جالیاں، دل میں جب بھی جگمگاتی ہیں سنہری جالیاں، اور زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ، زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ، پیار سے جب مسکراتی ہیں سنہری جالیاں، پیار سے جب مسکراتی ہیں سنہری جالیاں، اور پوچھنے والے میں لفظوں میں بیاں کیسے کروں، پوچھنے والے میں لفظوں میں بیاں کیسے کروں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہیں سنہری جالیاں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہیں سنہری جالیاں، اور دل میں آ جاتا ہے جس دم بھی مواجہ کا خیال، دل میں آ جاتا
ہیں سنہری جالیاں، کیا کہوں کتنا رلاتی ہیں سنہری جالیاں۔ اور جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا، جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا۔ راہ جنت کے دکھاتی ہیں سنہری جالیاں، راہ جنت کے دکھاتی ہیں سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، ہم تمام کو اس روز سعید کی، نیک دن کی تمام تر سعادتوں سے مالا مال فرمایا، اور ہمیں اور آپ کو اپنے در پر بلا کر اپنے جبین نیاز کو جھکانے کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی تمام تر عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کا بہتر سے بہتر بدلہ و صلہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے، آیت کریمہ کے مفہوم سے معلوم یہ چلتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ بندہ مومن اسلام کے پانچوں ارکان کو صحیح معنوں میں ادا کرے، اور اس کے تقاضے کو سمجھ کر ان تمام تقاضوں کو ادا کرے۔ اسلام کے پانچوں ارکان میں اول تو شہادت ہے، گواہی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اس کے بعد نماز کا ذکر ہے۔ تمام عبادتوں میں اہمیت اور فضیلت نماز کو حاصل ہے، اور پھر نماز کے بعد تمام عبادتوں میں، تمام ارکان میں شہادت کے بعد اور نماز کے بعد جس کا ذکر اور جس کی اہمیت ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی اہمیت اس اندازے سے بھی لگائی جا سکتی ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ تقریباً 82 جگہ پر زکوٰۃ کا حکم ہے، ذکر ہے، اور زکوٰۃ کی اہمیت اور افادیت کو ہم کو اور آپ کو سمجھنا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے ایک بات اور عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے حوالے سے آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی نماز اور زکوٰۃ میں فرق پیدا کرے، نماز اور زکوٰۃ کو الگ الگ سمجھنے کی کوشش کرے، یا یہ کہے کہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ ہم پر ٹیکس ہے یا جرمانہ ہے، یہ چیزیں اگر کوئی بیان کرے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں اس سے
جہاد کا اعلان کروں گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اسلام ہر پیرائے سے اپنے ماننے والوں کی حفاظت اور اپنے ماننے والوں کی صحیح راہ روی، صحیح راستہ اور صحیح چناؤ اور صحیح فیصلہ کی توفیق انسان کے اندر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے قید ایک شرط لگائی جاتی ہے۔ فرمایا اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو زمین پر حاکم بناتا ہے، اسلامی سلطنت، اسلامی حکومت جب کسی کے اندر، کسی کے اقتدار میں، کسی کے پاس میں دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے چاہتا ہے کہ وہ بندہ ان 4 کاموں پر عمل کرے۔ فرمایا اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ، سب سے پہلے وہ نماز قائم کرے، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اچھائی کا حکم دے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ اور برائی سے روکے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، حضرات اقام الصلاۃ کا معنی صرف یہ نہیں کہ آدمی نماز قائم کرے، جیسا کہ ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں کہ بھائی نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، تو اقام الصلاۃ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز قائم بھی کرے اور ساتھ ہی ساتھ نماز یعنی صلاۃ کو، صلاۃ کے نظام کو، نماز کے نظام کو لوگوں کے اندر برقرار رکھے، یعنی لوگوں کے اندر نماز کی اہمیت، نماز کی فرضیت اور نماز کے حوالے سے لوگوں کے دل و دماغ میں اس کو نقش کر دے، بٹھا دے۔ یعنی یہ اس کا مطلب ہوا کہ آدمی صرف خود نمازی نہ بنے، اپنے معاشرے میں نماز کے نظام کو تشکیل دے، خود بھی نماز پڑھے اور اپنے معاشرے میں نماز کے نظام کو تسلط کرے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ خود بھی نماز اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین۔ اور اسلامی حکومت ہے تو حاکم بالکل سب کو نماز کی پابندی کا اعلان اور حکم کرائے۔ یوں مطلب ہوا کہ ہمیں صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ نماز کے نظام کو اپنے معاشرے میں تسلط کرنا ہے۔ پھر فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف زکوٰۃ دے دے۔ اگر یہ معنی ہو تو جب آدمی مالک نصاب ہوا زکوٰۃ دے دے گا، ختم ہو گئی بات۔ معنی یوں کر ہے کہ زکوٰۃ کے نظام کو قوم کے اندر مسلط کرے، یعنی زکوٰۃ کی، نماز کی جو اہمیت ہے اس کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا دے، تاکہ امروا بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم اور برائی سے منع کرنے کا جو معنی ہے وہ لوگوں پر واضح ہو جائے۔ میں بڑی دور سے بات آپ کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں، دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے نپی تلی الفاظ میرے ذہن میں راسخ کر دے تاکہ میں بالکل صحیح طریقے سے آپ کے ذہن بات اتار سکوں۔ امروا بالمعروف سے کیا معنی ہے؟
اچھائی کا حکم دینا سے کیا مراد ہے؟ اچھائی کی تعلیم دینا سے مطلب ہے کیا؟ جب قرآن نے کہا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف، تو امروا بالمعروف سے ہم نے مطلب سمجھا کیا؟ اچھائی کی تعلیم دینا میں کیا چیزیں ہیں؟ اچھائی کی تعلیم دینا جو ہم کہتے ہیں کہ امروا بالمعروف، قرآن نے جو کہا تو اس سے مراد ہے کیا؟ اور یہ چیزیں کب ہمارے ذہنوں میں بیٹھیں گی؟ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرنا، اس سے مراد ہے کیا؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر نظام نماز کی تشکیل دی جائے جس کے ذریعے سے آپ کی روح چمک جائے، جس کے ذریعے سے آپ کی روح صاف ہو، پاک ہو، ستھرا ہو۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اقاموا الصلاۃ کا معنی یہ ہوا امروا بالمعروف، اچھائی کی دعوت دینا۔ آپ اچھائی کی دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، لوگوں کو بلائیں گے نیک کام کی طرف، نماز کی طرف، اس سے آپ کی روح صاف ہوگی، آپ کا دل پاکیزہ ہوگا، دل منور ہوگا، روح کی صفائی ہوگی۔ فرمایا وآتوا الزکاۃ کا معنی یہ ہوگا کہ زکوٰۃ کے نظام کو اپنے معاشرے میں تشکیل دیں کا معنی یہ ہوگا وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے برائی سے آپ کا معاشرہ پاک ہوگا، نماز پڑھنے کی وجہ سے روح کی صفائی ہوگی، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے برائی سے معاشرہ صاف ہوگا۔ آپ جانتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اسلام نے کبھی بھی ہم کو اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتے نظر آئی۔ یہ جو زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی بڑی فضیلت ہے اور نہ ادا کرنے کی بڑی وعیدیں ہیں۔ اب وہ آپ لوگ بارہا سنتے آ رہے ہیں، سنیں گے انشاءاللہ۔ میں جو آج جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ کے دماغ میں اتارنا چاہتا ہوں کہ آخر زکوٰۃ کا حکم جو دیا گیا ہے اس سے فائدہ کیا ہے؟ آپ اگر زکوٰۃ دے دیں گے تو اللہ کو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ آپ زکوٰۃ اللہ کو تو نہیں دے رہے، اللہ کو آپ کے مال کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ زکوٰۃ ایک انسان کو دے رہا ہے، ایک مسلمان کو دے رہا ہے۔ اللہ کو اس سے کیا غرض، اللہ کو اس سے کیا مطلب؟ یہ بڑا نقطہ ہے اور بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ خدا کرے کہ یہ بات ہمارے ذہن میں اتر جائے۔ اگر اتر جائیں گے نا انشاءاللہ تو ہم کبھی بھی زکوٰۃ دینا ترک نہیں کریں گے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی عبادت کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، سجدہ اس کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اس کے لیے کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کے لیے آپ کو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے آپ کو اس کی بارگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور زکوٰۃ لا کر کے مسجد میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایک بندے کو دیتا ہے، اس سے اللہ کو کیا فائدہ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے پھر جب اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں تو پھر اللہ نے اس کو فرض کیوں قرار دیا؟ پھر اللہ نے اس کو فرض کیوں قرار دیا؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی ہماری باہمی ربط و ضبط تعلقات کو برقرار رکھنا اور ایک اقتصادی ماحول پیدا کرنا، معاشرے کے اندر اچھائیاں لانا اور تمام برائیوں کا قلع قمع کرنا، یہ اسلام کی اللہ کی رسول کی، یہ مسلمانوں کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، معاشرتی اعتبار سے جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان رہا تاکہ انسان کے اندر باہمی ربط و ضبط تعلقات برقرار رہے۔ یہ ہماری اور آپ کی باہمی ربط و ضبط کے لیے ہے۔ یہ اسلام کا بہت بڑا
یوں کہہ لیں کہ ایک ہمارے اور آپ کے بہت بڑی نعمت ہے کہ اسلام نے امیر و غریب کو ایک ہی صف میں کھڑا کرنے کے لیے اور کسی کے دل میں کسی کے تعلق سے نفرت اور حسد پیدا نہ ہو، ان نفرتوں کو اور حسد کو دور کرنے کے لیے ایک ایسا راستہ عطا کر دیا کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اندر محبتیں پیدا ہوں گی اور نفرتوں کا قلعہ کما ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان دو طریقے سے مجبور ہوتا ہے یا پھر گناہوں میں ڈوب جاتا ہے۔ پیسہ بہت زیادہ آ جائے، بہت زیادہ پیسہ آ جائے تو بھی انسان اسراف کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان مسلمان گناہوں میں منہمک ہو جاتا ہے۔ یا پھر بہت پیسہ کم ہو، اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو، مسکین ہو، تو بھی انسان فقر کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے، فاقہ کشی کی وجہ سے انسان پھر سود کا، بیاج کا، سٹے بازی کا، برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے یہ بتا دیا کہ زکوٰۃ اس لیے ہے، جو زیادہ پیسہ والا ہے اسلام اسے بھی نہیں چھوڑا کہ تم زیادہ پیسہ لے کر کے اسراف خرچ کرو، نہیں، تمہارا مال جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اسراف کرنے کے نہیں، اس میں غریبوں کا حق رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ ان امیروں کے مال سے صدقہ لیجئے، صدقہ کا جملہ ہے، صدقہ لیجئے، کیوں؟ فرمایا تطہرہم وتزکیہم، آپ ان کے مال سے صدقہ لیں گے تو ان کا مال پاک ہوگا۔ یہ بات تو سمجھ میں آئی، مگر آگے کہا وتزکیہم، ان کے مال سے لے کر کے غریب کو دینے میں اس کا مال تو پاک ہوگا، اس کا دل بھی صاف ہوگا۔ یہ میں نے یہ قرآن کہہ رہا، تطہرہم وتزکیہم، مال بھی پاک ہوگا، اس کا حال بھی پاک ہوگا، دل بھی پاک ہوگا، مطلب ہے نا۔ یہ چیز قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس کا مال جو ہے جب غریبوں کے پاس جائے گا تو مال بھی اور اس کا دل بھی صاف ہوگا۔ اور ایک جگہ کہا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے غریب و امیر کے درمیان کی جو دیوار ہے نفرت کی وہ ہٹ جائے گی اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسلام نے مساوات کا درس دیا، برابری کا درس دیا، امیر و غریب کا درس نہیں دیا اسلام نے۔ کہا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جب نماز میں امیر و غریب، فقیر، بادشاہ و رعایا، حاکم و محکوم، بادشاہ اور غیر بادشاہ جب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں تو زکوٰۃ ادا کروا کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے اگر میں نے تمہیں مال دیا ہے تو تمہارے مال میں غریبوں کا حق بھی رکھا ہے۔ تمہیں مال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم آزادانہ خیال اختیار کرو، جیسا کہ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ جیسا کہ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے، میلاد النبی کے موقع پر ایک دیگ پلاؤ پکا کر کے کھلا دیا، اب وہ سوچتا ہے کہ سال بھر کے سارے میرے گناہ معاف ہو گئے، ہے نہیں؟ سال بھر کے میرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ 11ویں شریف میں ایک دیگ پکا کے کھلا دیا، پورے مہینے کے گناہ معاف ہو گئے ہمارے۔ اسلام نے کبھی بھی یہ تصور نہیں دیا، اسلام نے کبھی بھی یہ تصور نہیں دیا۔ اسلام نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ جو اسلام کو پورا کا پورا مانے وہ مسلمان، جو انکار کر دے وہ کافر، اور جو آدھا مانے آدھا چھوڑ دے، فرمایا گیا کہ وہ اللہ اس کے رسول سے مذاق کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو جا بجا جگہ جگہ پر منافق قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ گناہ پہ گناہ کرتے رہیں
اور ایک دیگ پکا کے میلاد النبی میں کھلا دے تو آپ یہ سوچیں کہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، میں نے بڑا کام کر دیا۔ اسلام نے کبھی یہ پیغام، یہ درس نہیں دیا۔ اسلام نے کہا کہ جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کیا جائے، اور اگر تم ان حقوق کو ادا کرو گے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، اور شیطان کی پیروی نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا مقرب بندہ بنا لے گا۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ ہماری اقتصادی اور معاشرتی تمام تر برائیوں کا قلع قبا کرنے کے لیے ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو آدمی کا بہت زیادہ پیسہ ہو تو گناہ کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، یا پیسہ بالکل نہ ہو تو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اب قرآن نے جو کہا کہ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو برائی سے بچانے سے مراد ہے کیا؟ خالی ہم جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں؟ جس طریقے سے امروا بالمعروف میں اچھائی کی تعلیم دو سے معنی صرف یہ ہے کہ بھائی نماز کی تعلیم دو، دین کی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو، اچھائی کی تعلیم دو، بھلائی کی تعلیم دو، یہ آپ کی روح کی غذا ہے، یہ آپ کی روح کو پاک و صاف کرنے کے لیے ہے۔ تو آگے کہا وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اپنے معاشرے سے برائیوں کو مٹاؤ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ برائی جو جنم لیتی ہے غریبی کی وجہ سے، تو تمہارے معاشرے سے غریبی کو ختم کرو۔ اور غریبی ختم کیسے ہوگی؟ غریبی جو ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ غریبی کی غربت کی وجہ سے انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، تو یہ غریبی ختم کیسے ہوگی؟ تو مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے، مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے، اور زکوٰۃ نکال کر اس کو دے جو اس مال کا حقدار ہے، اس کو دے جو اس مال کا حق رکھتا ہے۔ اگر ایسا کرے گا خود بخود معاشرے سے غریبی مٹتے نظر آئے گی۔ یہاں پر ایک چیز اور بتا کر آگے چلو، مال کا جو حق رکھتا ہے حق بھی وہی لے۔ ہاں، مال کا جو حق رکھتا ہے حق بھی وہی لے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی بات بھی آ رہی ہے، آدمی خود مالک نصاب ہے مگر زکوٰۃ لینے کے لیے آگے بڑھا ہوا ہے نا؟ وہ مالک نصاب ہے، وہ بھی زکوٰۃ لینے میں ہاتھ پھیلایا ہوا ہے۔ یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے جو مالک نصاب نہیں ہے، جو غریب ہے، جو مسکین ہے۔ اب ہم جب ایک چیز اور کہ جو مالک نصاب ہے، اگر آپ جان بوجھ کر اس کو زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، زکوٰۃ جو دی جاتی ہے نا، اس آدمی کے اندر بھی 7 باتیں، کتنی باتیں؟ 7 باتیں اگر اس آدمی کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اتنا پیسہ ہو، ہے نا، حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنے اور سامان ہو جو اس کا سامان سب مل کر کے جو ہے مالک نصاب کے حد تک پہنچ جائیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، جو اصل پوائنٹ ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، تاکہ جب آپ زکوٰۃ دیں تو دیکھ کر کے دیں کہ ہم زکوٰۃ کس کو دیں اور کس کا حق ہے یہ، تب جا کر کے غریبی ختم ہوگی، تب جا کر کے معلوم چلے گا کہ ہمارا مال، ہماری زکوٰۃ صحیح معنوں میں صحیح آدمی کے پاس پہنچا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ورنہ میرے پاس ہے، میں مالک نصاب کے حد تک پہنچ گیا ہوں، پھر بھی میں زکوٰۃ لے رہا ہوں۔ جو غریب ہے وہ ایسے ہی رہ جا رہا ہے، جو حقدار ہے وہ ایسے ہی رہ جا رہا ہے، جو حقدار نہیں ہے وہ زکوٰۃ لے کر کے جا رہا ہے۔ مالک نصاب کا معنی کیا ہے؟ آدمی کہہ رہا ہے اس کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہے، کچھ نہیں ہے، تو مالک نصاب نہیں ہے وہ۔ میں نے کہا کہ اس کے پاس 1 تولہ سونا، آدھا تولہ سونا، 1 تولہ سونا ہے اس کے پاس، 5 تولے چاندی ہے اس کے پاس، سونے کو بیچ لو 52.5 تولہ چاندی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہاں،
وہ مالک نصاب، اس کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات میری؟ ہاں، زکوٰۃ دینا اس کو ہے جو اس کا حقدار ہے، تب جا کر معاشرے سے غریبی مٹے گی، تب جا کر کے معاشرے سے جو ہے بدامنی دور ہوگی۔ اور جو لوگ مالک نصاب ہو کر کے لے رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے نہیں ہے، خدا کے واسطے جن کا حق ہے ان تک جانے دیجیے۔ ایک آدمی اگر مالک نصاب ہے، مثال زکوٰۃ جو ہے مالک نصاب ہو کر کے بھی زکوٰۃ لے رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے زکوٰۃ دے دیا، آپ کی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی مگر وہ گنہگار ہوگا۔ ہاں، تو آپ جب زکوٰۃ دیں تو دیکھ کر کے دیں کہ بھائی کس کو دینا چاہیے، اور جب زکوٰۃ دیں تو سب سے پہلے اپنے خاص قریبی رشتہ داروں کا خیال کرنا چاہیے۔ اس کو کوئی کہہ سکتا ہے حضرت یہ کون سی بات کر رہے ہیں آپ، دوسرے کو دینا منع ہے کیا؟ منع نہیں ہے۔ ایک بات سوچیں، اسلام جو چیز دے رہا ہے، جو سبق دے رہا ہے نا، وہ کتنا اہم ہے۔ میں اپنے پریوار کے تعلق سے بالکل محرک و فعال ہوں، آپ اپنے پریوار کے تعلق سے، آپ اپنے پریوار کے تعلق سے، آپ اپنے پریوار کے تعلق، ہر کوئی اپنے پریوار کے تعلق سے اگر بالکل محرک و فعال ہو جائے کہ بھائی مجھے میرے پریوار میں فلاں غریب ہے، میرے پریوار میں فلاں غریب ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، میں اسے دوں۔ ہر کوئی اگر اپنے پریوار میں دے تو مجھے بتائے کہ معاشرے غریبی ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہمارا حال، بھائی میرا غریب ہے، غربت و افلاس میں ہے، بہن میری غریب ہے، چچا میرے رشتہ دار میرے، پھپھا میرے، خالو میرے، جو بھی ہے جو زکوٰۃ کے زمرے میں آتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں، وہ لوگ غریب ہیں، لیکن ہم زکوٰۃ کن کو دے رہے ہیں؟ دور لے جا کر کے غریبوں میں بانٹ رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے کہ بھائی وہاں ضرورت ہے نہیں، آپ کو منع نہیں کر رہا کہ آپ نہ دیں، لیکن سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کریں۔ ہر کوئی اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کرے، ان کو زکوٰۃ دے، مستحق ہیں تو انشاءاللہ الرحمن جو آپسی رنجشیں ہیں ہماری، جو آپسی ہماری رنجشیں ہو گئی، نفرتیں، جانتے ہیں کہ حسد بہت بری چیز ہے۔ پیسہ دیکھ کر کے حسد آ جاتا ہے کہ بھائی اس کا اتنا پیسہ ہمارے پاس نہیں، اگر آپ وہی پیسہ زکوٰۃ کا نکال کر کے آپ اپنے قریبی کو اس کو دے، جو اس کا مستحق ہے اس کو دے رہے ہیں، تو اس کے دل سے، آپ کے تعلق سے جو بدگمانیاں ہیں وہ ختم ہوتی نظر آئے گی۔ اور اسلام چاہتا یہی ہے کہ معاشرے میں امن پیدا ہو، شانتی پیدا ہو، معاشرے سے غریبی ختم ہو، سب کے اندر محبتیں پیدا ہو، امن پیدا ہو، شانتی پیدا ہو، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ایک دوسرا کام آئے۔ تو ہمیں زکوٰۃ ان کو دینی ہے جو زکوٰۃ کا صحیح معنوں میں مستحق ہے، ٹھیک ہے نا، جو زکوٰۃ کا صحیح معنوں میں مستحق ہے۔ اور جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے ان سے گزارش ہے آپ زکوٰۃ لینے کے اگر اہل نہیں ہیں تو خدا کے واسطے آپ نہ لیں، جن کا حق ہے ان تک جانے دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس 20,000 ہے، 25,000 ہے، دوسرا کچھ نہیں ہے، کہ میرے 5,000 روپے ماہانہ کمائی ہے میری، اور گھر میں 1 تولہ 2 تولہ سونا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو ہم جو ہے، آپ اگرچہ زکوٰۃ دے نہیں سکتے مگر آپ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مالک نصاب کے حد تک اگر پہنچ گئے ہیں، مثال کے طور پر بہت ساری باتیں اس میں الگ الگ مسئلے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ دے نہیں سکتا تو زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، ہے نا۔ تو اس چیز کا اب وہ بہت سارے مسائل کے تعلق سے، وقت نہیں اس کے تعلق سے بھی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو مستحق ہے مال ان تک پہنچائے، ہے نا۔ زکوٰۃ سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں اقتصادی معاشرتی جو ماحول ہے وہ برقرار رہتا ہے، لہذا امیر حضرات اللہ نے جسے نوازا ہے وہ زکوٰۃ ضرور بالضرور ادا کرے، اس لیے کہ یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ ایسے بھی سوچتے ہیں کہ بھائی وہ کسی کو دے دیا پیسے، وہاں پیسے چلے گئے میرے،
وہ زکوٰۃ کا پیسہ ہو گیا میرا، نیت کر لیتے ہیں نا. کوئی چندہ مانگنے آیا، بیٹی کی شادی ہے، 10,000 روپے دے دیا، بعد میں سنا کہ یہ زکوٰۃ کا ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ہونے کے نیت کا ہونا شرط ہے نا. کسی کے جیب میں 4,000 روپے تھے، کہیں گئے جیب کٹ گئے، چارہ چلے گئے، وہ زکوٰۃ کے پیسے تھے میرے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوا. زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے پورے مال کا ٹوٹل نکالیں. بلکہ علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس تاریخ کو، جس وقت میں، جس ٹائم میں، جس گھنٹے میں، جس منٹ میں آپ مالک نصاب کی حد تک پہنچ گئے، وہ منٹ، وہ گھنٹہ، وہ دن، وہ تاریخ آپ کاپی میں لکھ لیں اور پھر اسی گھنٹے اور تاریخ کے حساب سے آپ زکوٰۃ ادا کریں. بہت سے لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں، اگر آپ رجب میں، اگر آپ مالک نصاب کے حد تک پہنچ گئے، سال آپ پر گزر گیا ہے، تو رجب میں آپ پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. آپ تاخیر کریں گے تو آپ گنہگار بھی ہوں گے، اور پہلے اگر آپ نکالتے رہے تھوڑا تھوڑا کر کے تو اچھی بات ہے، لیکن تاخیر کرنا یہ گنہگار ہے، گناہ ہے نا. تو یہ مت سوچیں کہ ہم رمضان میں نکالیں گے خالی، چاہے ہم 4 مہینہ پہلے ہی جو ہے ہمارے پر سال گزر گیا، یہ چیز نہیں. ہاں، تھوڑا آپ پہلے سے دیتے آ رہے تو رمضان میں بھی اچھی بات ہے ماشاءاللہ، لیکن وہ دن، وہ تاریخ، وہ گھنٹہ. ایک چیز اور، بہت سے لوگ سوچتے کہ میں اس سال مالک نصاب تھا، اس سال نہیں ہے. ایک بار آپ مالک نصاب ہو گئے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. ہاں، وہ مال آپ کا، اس میں کمی بیشی ہوتی رہیں گی، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ مالک نصاب ہے. ہاں، وہ مال پورا کا پورا ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا، بالکل کنگال ہو گئے، اس کے بعد پھر سے مال آیا تو اب وہ سال پھر سے شروع ہوگا. لیکن ایک بار مالک نصاب ہو گئے آپ کے پاس مال ہے، کبھی کم ہو رہا ہے، کبھی زیادہ ہو رہا ہے، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، تو یہ نہ سمجھے کہ ابھی نہیں ہے، کم ہو گیا تو مالک نصاب نہیں ہوں، ایسا نہیں ہے. یہ غلط فہمیاں ہیں ہماری، ان غلط فہمیوں کو دل سے نکالیے. اچھا، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اب بزنس بڑا ہے تو بھائی ایک ساتھ نکال دیے 10,000، ٹوٹل نہیں کرتے ہیں، ٹوٹل نہیں کرتے، نکال 10,000 کے عموماً. تو سنیں، تمام چیزوں کو پہلے آپ ٹوٹل کیجیے، نوٹ کیجیے، کس کو کتنا دینا ہے وہ بھی لکھیے، کس سے کتنا لینا ہے وہ بھی لیجیے، جس کو جو دینا ہے وہ دیجیے، حالت اصلیہ کو الگ کیجیے. تمام تر لین دین کے بعد جو پیسہ بچے، اس پیسے کی آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے؟ اور زکوٰۃ، جیسا کہ میں نے کہا، اللہ نے فرمایا خذ باموالہم صدقہ، میرے محبوب آپ ان کے مال سے صدقہ لیجئے، تطہرہم وتزکیہم، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو صاف کر دے گا، پاک کر دے گا، اور اس کے دل کو بھی پاک کر دے گا. اللہ کی ایک آخری بات بتا کر میں جگہ لوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار جو ہے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہیں اور اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ تم مال کی زکوٰۃ دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو تمام تر آفتوں سے بچا لے گا. ایک یہودی بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا، اس کا مال جو ہے تجارت کا سامان گیا ہوا تھا، اور اس کو پتہ تھا کہ میرا مال جس راستے سے آنے والا ہے 100% جو ہے میرے مال کو جو ہے لوٹا جائے گا، ڈاکو ہے اس راستے میں، میرے مال کو لوٹ لے 100%. تو وہ یہودی گیا اور جا کر کے اپنے گھر میں اپنے مال کے فوراً جتنا ہے سب نکال کر ٹوٹل اس کو زکوٰۃ نکال دیا. لوگوں نے کہا تم تو مسلمان بھی نہیں، تم زکوٰۃ دے رہے ہو؟ بولے کیا ہو گیا، زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. دل میں اس کے خیال یہ تھا کہ بھائی میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اور ظاہر سی بات ہے کہ میرا مال لوٹا جائے گا، جب لوٹا جائے گا تو میں محمد کی بارگاہ میں جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہوں گا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، تو لائیے میرا مال مجھے واپس دیجیے. دیکھیں میں نے مدینے والوں میں جو ہے مال تقسیم کر دیا ہے، لائیے میرا مال مجھے واپس کیجیے، آپ دیجیے اب، کیونکہ آپ نے وعدہ لیا ہے کہ جو بھی اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو محفوظ کر دیتا ہے. یہ سوچ اس کی تھی دل میں، اس نے زکوٰۃ نکال دیا. کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ اس راستے سے جو قافلہ آ رہا تھا اسے لوٹ لیا گیا، اسے لوٹ لیا گیا. اس نے تلوار نکالی فوراً
اور ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں آنے کے لیے چلا کہ اگر ایسے نہیں تو میں تلوار کے زور پر جبرن لوں گا اور کہوں گا کہ میرا مال مجھے چاہیے۔ نکالی تلوار اور سرکار کے در اقدس کی طرف چلنے لگا۔ کچھ دور چلا کے پیچھے سے کسی نے آواز دی، او فلاں رک جا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تیرا مال بچ گیا ہے، تیرا مال بچ گیا ہے۔ وہ قریب آیا، کیا بول رہا ہے؟ کچھ دن پہلے تو خبر یہ آئی تھی کہ قافلہ لٹ چکا ہے۔ کہا قافلہ تو لٹ چکا ہے، لیکن جس اونٹ پر تیرا مال تھا اس اونٹ کے پاؤں میں کوئی چیز چبھ گئی تھی، وہ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ قافلہ والوں نے سوچا کہ آگے ڈاکوؤں کا جو ہے معاملہ ہے، ان کا گڑھ ہے، اگر اس اونٹ کے چکر میں ہم لوگ رہے تو ہم لوگ بھی جو ہے ڈاکوؤں کے شکنجے میں آ جائیں گے، لہذا اس کے اونٹ کو چھوڑو اور ہم چلتے ہیں۔ تو تمہارا اونٹ پیچھے رہ گیا، وہ لوگ آگے آ گئے۔ جب وہ آگے آئے تو ان کا مال لوٹ لیا گیا اور ان کا مال لوٹ کر وہ چھوڑ دیا گیا۔ بعد میں تمہارا اونٹ دھیرے 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 ان تک پہنچا تو صرف تمہارا ہی مال باقی ہے، باقی سب کا مال لٹ چکا ہے۔ جب یہ چیز اس یہودی نے دیکھا تو فوراً سرکار کی بارگاہ میں گیا، کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے۔ ہاں، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اسے اللہ پر، رسول پر بالکل بھروسہ ہو جانا چاہیے کہ سب کا مال ڈوب سکتا ہے، میرا مال کبھی نہیں ڈوبے گا۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ صحیح طریقے سے پورے کی زکوٰۃ نکالیں۔ ہاں، صحیح طریقے سے پورے مال کی زکوٰۃ۔ ابھی آدمی کے لاکھوں کے کروڑوں کے کاروبار ہیں، 5 لاکھ نکل رہے ہیں، 5 لاکھ نکالوں گا، 5 لاکھ میرے جائیں گے، وہ اس خوف سے جو ہے 5 لاکھ نہیں نکال رہا ہے، 2-4 ہزار، 10 ہزار، 20 ہزار، 50 ہزار نکال دیا، چھوڑ دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بیمار پڑا، گیا 2 لاکھ، پھر آیا کچھ ہوا، گیا 3 لاکھ، پھر کچھ ہوا، گیا 2 لاکھ۔ پتہ یہ چلا وہ جو 5 لاکھ نکل رہے تھے وہ گئے ضرور، وہ 5 لاکھ جو ہے وہ گئے ضرور، مگر فائدہ بھی کچھ حاصل، مال کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے نہیں لیا۔ اگر آپ نے صحیح طریقے سے نکالا، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، آپ کا مال بالکل بالکل محفوظ رہے گا۔ ایک مثال اور دے کر کے بات ختم، وقت آج تھوڑا زیادہ ہو چکا ہے، میں بھی روزے سے میں بھی کم بولنا ہی چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، بات بہت ساری آ جا رہی ہے۔ ایک بات اور، ہمارے انگلی میں چھوٹا سا گھاؤ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ خون وہاں پر جم جائے، ہم ڈاکٹر کی بارگاہ میں جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس بولیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے گھاؤ ہاتھ میں، انگلی میں یہ خون جم گیا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب بولیں گے کچھ نہیں حضرت، بس تھوڑا سا چیر دیں گے، 2-2.5 قطرہ خون نکلے گا، پھر صاف۔ ہم کہیں کہ بھائی ہاتھ ہمارا، خون ہمارے، ہم کیوں چروائیں؟ رہن دو، رہن دیے۔ کچھ دن کے بعد وہ بڑھتا گیا، یہاں تک پہنچا، پھر ڈاکٹر صاحب یہاں تک پہنچ گیا، انگلی کاٹنی پڑے گی۔ میری انگلی میں کیوں کٹواؤں؟ رہن دو، تمہاری مرضی، چھوڑ دیا ہم۔ کچھ دنوں کے بعد وہ یہاں تک پہنچا، ناسور بنتا، اب کہا کہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا، کیوں کٹوائیں بھائی؟ نہیں کٹوائیں گے، ہمارا حال چھوڑ دیا۔ پتہ چلا کچھ دن کے بعد وہی گھاؤ ناسور ہوتا تھا، پورے شریر میں آ گیا، پورا شریر خراب ہو گیا، ہے نا، پورا شریر خراب ہو۔ ایک مثال سمجھانے کے لیے، اپنے مال کی زکوٰۃ اگر میں اسی وقت 2.5%، 2.5 قطرہ خون نکال دیتا، انگلی بھی محفوظ رہتی، ہاتھ بھی محفوظ رہتا، جسم بھی محفوظ رہتا کہ نہیں رہتا؟ ہاں، رہتا کہ نہیں رہتا؟ ہم نے اسے چھوڑ دیا، 2.5% نہ نکالا، اب حال یہ کہ پورا وجود سڑ گیا، پورا وجود خراب ہو گیا۔ یہی اگر ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ 2.5% نکال کر کے الگ کر دی، ہمارا پورا مال پاک بھی ہو گیا، صاف بھی ہو گیا، اور اللہ کے حفظ و امان میں بھی آ گیا، سب جلے گا، مگر جس مال کی زکوٰۃ آپ نے نکال دی ہے وہ مال آپ کا نہ جلے گا، نہ تباہ ہوگا، نہ برباد ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے اسے اپنے حفاظت میں ذمہ کرم میں لے لیا ہے۔ لہذا ادھر ادھر پیسہ برباد نہ کر کے اپنے تمام مال کی زکوٰۃ ضرور بالضرور نکالیں۔ یہاں پر ایک بات اور، آخری بات،
بات آئی جا رہی. ایک بات اور, بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ جو پیسے والے کروڑ پتی بڑی بلڈنگیں ہیں انہی پر زکوٰۃ ہے, ہم پر نہیں. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں میرے پاس تو 7.5 تولہ سونا ہے نہیں, ہاں 52.5 تولہ چاندی ہے نہیں, میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. سنیں, آپ کے پاس 1 تولہ بھی سونا ہے نا, 10,000 روپے ہے, آپ پر زکوٰۃ ہے. آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے, 10 تولے چاندی ہے, آپ مالک نصاب کے حد تک پہنچ چکے ہیں. جائے کہ اس میں حالت اصلیہ کا معاملہ آتا ہے, لین دین کا معاملہ آتا ہے, وہ بات کی بات ہے, مگر نصاب کے حد تک تو آپ پہنچ جا رہے ہیں, ہے نا. یہ بات اس لیے کہی گئی کہ بہت سے لوگ دینا ہو کر کے اپنے آپ کو بچانے پہ لگے رہتے ہیں. آپ لاکھ بچانا چاہیں آپ بچا نہیں سکتے, ہے نا. جو جانا ہے وہ کسی کا حق ہے, وہ کسی کا حق ہے, وہ جائے گا. بھلے سے ادھر سے جائے, ایسے ٹیڑھا کر کے آپ دیں, لیکن جائے گا ضرور. اس لیے صحیح طریقے سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیں. مدرسہ اس کا مستحق ہے. جیلانی مشن کے حوالے سے میں نے کہا تھا, جیلانی مشن اس کا مستحق ہے. جو مسکین لوگ ہیں وہ اس کے مستحق ہیں. ان لوگوں کو آپ ضرور بالضرور جو ہے اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر کے ادا کیجیے. اللہ تعالی ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. بولنے پہ غلطی میں توبہ کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.